ویلکم بیک ناظرین. تھینک یو سو مچ. بات ہو رہی تھی کہ اب ہمارے پاس ریموٹ میں چینلز بہت زیادہ آ گئے اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے چینل بدلنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے نا جی. آپ کو سنا رہے تھے جی میں کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ صاحب پہلے میں شعر کہا کرتا تھا تو میرے استاد نے کہا کہ آپ نثر لکھا کریں. تو وہ کہنے لگے آپ نے نثر بھی لکھا لیتے. اوہ گاڈ. لیکن یہ تو پاچ چوک کچھ ہو جائے کیونکہ یہ والا روپ آپ کو لوگوں نے ہمیشہ ایز اے رائٹر جانا. ناول آپ لکھتی ہیں, کالم آپ لکھتی ہیں, لیکن کوئی نہیں جانتا کہ شاعری بہت خوبصورت. بہت سے لوگ جانتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے. ظاہر ہے سمجھتے ہیں کہ صرف ڈرامے ہیں. میں سنا دیتی ہوں. ایک نظم کا عنوان ہے ذرا ٹھہرو. ذرا ٹھہرو انہیں احساس ہونے دو. محبت زندگی کے راستوں کی دھول ہو جائے. کوئی ایسی پھول ہو جائے کہ ان کو رات بستر پر کسی کروٹ نہ چین آئے. کوئی مل کر بچھڑ جائے. یا پھر ایسا کوئی لمحہ کہ جس کا عکس ہو دل پر آیا ہو ان کی آنکھوں سے انہیں خود کو نظر آئے. یا کوئی چاپ ایسی ہو کہ جس کی گونج میں جذبے ابھر کر ڈوب جاتے. کوئی سسکی کوئی گریہ انہیں چونکا نہیں سکتا. کوئی ایسی ہنسی لیکن جگہ دینے کو کافی ہے کہ جس کی گونج سینے میں تلاتم سا بپا کر دے. تبھی یہ لوگ سوچیں گے انہیں احساس بھی ہوگا کہ ان کی نیند گہری تھی کیسی نیند جس میں زندگی بھی دھول ہو جائے. اس میں زندگی بھی اچھی بات یہ ہے کہ سیما اتنے زیادہ ڈرامے بھی لکھ رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ چیز ہے صنف ہے جو ان کی فیملی میں ہے. یہ چیز بالکل ان کی بہن بھی ان کے مرحوم بھائی جو ہے والد صاحب بھی شعر کہتے تھے. پاکستان میں تھے اور میں بھی وہاں تھا تو ان سے بڑی میری ملاقات رہتی تھی. بلکہ مجھے ایک مصرع ان کا یاد آ گیا کہ ٹھہر گیا وہی لمحہ جو سازگار نہ تھا. اب یہ مجھے ایک مصرع ان کا یاد رہتا ہے تو اکثر ٹھہر گیا وہ لمحہ جو ٹھہر گیا وہی لمحہ جو سازگار نہ تھا. واہ واہ واہ. شعر حدیث صاحب بات ہے. اچھے بزرگ تھے, بڑے بھی یہ شعر کہتی ہیں. اچھا سادیہ, آج کے جو زمانے میں ایک اور جو پروڈکشن سفر کر رہی ہے بالکل اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ پنکچولیٹی آرٹسٹوں کی جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے. کم مجھے لگتا ہے ختم ہوتی جا رہی ہے. کہہ لیں مصروفیت یہ وہ, لیکن پرانے جو ہمارے ساتھی آپ نے ہماری گھٹیوں میں کیا ڈال دیا تھا. دیکھیے میں قاضی بھائی کی مثال اگر دوں یا ہمارے محمود علی صاحب تھے یا سبحانی بھائی, آپ یقین کریں کہ ہم اپنی گھڑیاں جو ہے نا سیٹ پہ ملا لیتے تھے کہ 5 بجے کا ٹائم ہے تو 5 بجے اسٹوڈیو میں ان کا قدم کاظم اس وقت کوئی اور کام نہیں تھا نا. نہیں یہ بات نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صبح اٹھنا سعدیہ کے لیے شاید مشکل رہا ہو لیکن اب کیونکہ یہ شو کرنے آ رہی ذمہ داری ہے بالکل تو شادی آتی ہے. اگر آدمی ذمہ داری سیما فیل کر لے بالکل صحیح, چاہے 6 پروڈکشنیں کر رہا ہوگا پنکچولیٹی رکھے گا. احساس ذمہ داری بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ کیا تھا ریزن. میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ دیکھیے جب ٹیلی ویژن پاکستان میں آیا تو اس وقت ریڈیو تھا اور ریڈیو بہت بڑی درسگاہ تھا. ہم سب گزرے ہیں اس ریڈیو سے, ہم لوگ بڑی اس کی قدر کرتے تھے. جب ٹیلی ویژن آیا تو کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ ٹیلی ویژن ہے کیا, یہ 21 انچ کا جو ایک ڈبہ ہے. ہاں, اس میں جو میرا اپنا تھیسس یہ ہے کہ اس ملک میں چینل جتنے ہیں نا اتنے چینل نہیں ہونے چاہیے, چینل کم ہونے چاہیے اور ہونے چاہیے جن لوگوں کو چینل پروڈکشن ہاؤسز جو ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے اور اس کو ریکگنائزڈ حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے ایز اے انڈسٹری. اچھا آپ لوگ تو یہ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں انڈسٹری. انڈسٹری کیوں کہتے ہیں, یہ کوئی فلم انڈسٹری ہے؟ نہیں, یہ ہماری ہی کام کو انڈسٹری کبھی بنایا ہی نہیں. ہے ہی نہیں. آپ اس کو انڈسٹری کیسے کہہ رہے ہیں؟
اگر اس میں سننے اگر 80-90 پروڈکشن ہاؤسز ہیں اور وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں تو یہ انڈسٹری ہے. ٹیلی ویژن ایک انسٹیٹیوشن ہے, سمجھ گئی آپ, یہ ادارہ ہے جہاں سے آپ, یہ کیریئر ہے, آپ کی بنائی ہوئی چیز کو براڈ کاسٹ کر دے گا, ٹھیک ہے نا. آپ اپنے پروڈکشن ہاؤس سے براڈ کاسٹ نہیں کر سکتے, لائسنس یافتہ ہے, تو یہ فرق ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ملک میں ایک ضرور دیکھیں, دنیا میں ہر ترقی یافتہ ملک میں اور بلکہ جہاں پر ہے اکیڈمیز جو ہیں وہ ہیں. آپ کی بات کو ذرا سا روکوں گی کیونکہ نیوز چینل کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے جیسے ہی نیوز بریک آتی ہے تو ہمیں اس نیوز کو فوراً سے پہلے بریک کرنا ہے نا. میں چلتا ہوں, اجازت دیں مجھے. نہیں, آپ یہی رہیے گا, یہ بریکنگ نیوز سننے کے بعد فوراً اس بات کو یہی سے ہی کنٹینیو کریں گے. اگر اچھی بریکنگ نیوز ہوئی تو دعا یہ اچھا ہی بریک ہو. ہاں, اچھا ہی ہو.